مال کی زکوٰۃ نکالنا ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ کسی دنیا دار کا حکم ہے، کسی دنیا والے نے یہ حکم دیا ہے۔ بہت سے جاہل آپ کو ایسے ملیں گے، اور جاہلوں کے بھی باپ ہیں وہ لوگ اس طریقے کی باتیں کرنے والے کہ زکوٰۃ مولویوں نے ایجاد کی ہے، زکوٰۃ سے مولوی اپنا کام نکالتے ہیں۔ یہ سارے لوگ جاہل ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو وہ تیار رہے پھر دوسری جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے، اور اس جگہ پر خرچ کرے گا کہ اسے پھر بے انتہا افسوس ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دور نبوت میں، ایک شخص تھا جس کا نام تھا ثعلبہ، بڑا غریب انسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میرے آقا رب کی بارگاہ میں دعا فرمائے کہ اللہ مجھے مال عطا فرما دے، رب کریم مجھے دولت عطا فرما دے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے ثعلبہ، تھوڑا مال زیادہ مال سے بہتر ہے۔ جب تھوڑا مال ہوتا ہے تو شکر ادا کرنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن جب مال زیادہ ہو جایا کرتا ہے نا تو پھر بندہ شکر سے دور ہو جاتا ہے، عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے۔ ثعلبہ نے اتنا سنا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اتنا کہا نا تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن ابھی امنگ باقی تھی دل کے اندر، مالدار بننا تھا، مال والا بننا تھا، مال کی چاہت تھی۔ دوبارہ حاضر ہوا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے مال عطا فرمائے، اللہ مجھے دولت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ثعلبہ کے لیے دعا کی۔ اللہ نے ثعلبہ کے حق میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا۔ اس نے چند بکریاں خریدی، بکریاں خریدنے کے بعد میں روایت کے اندر آتا ہے کہ ان بکریوں سے، چند بکریوں سے اتنی زیادہ بکریاں ہو گئیں، اتنی زیادہ تعداد میں مال بڑھنے لگا، کیڑے مکوڑوں کی طرح مال بڑھنے لگا۔ اب اتنا مال ہو چکا تھا کہ مدینے کے اندر اس کے پاس میں جگہ اتنی نہیں تھی کہ وہ اندر رہ سکے، بستی میں رہ سکے۔ جب مال بڑھا تو جماعتوں سے نمازوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، پہلے ظہر کی پڑھنا چھوڑا، پھر عصر کی پڑھنا چھوڑا، جماعت نکلنے کے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر مدینے کو چھوڑ دیا، باہر جنگل میں جا کر کے اپنے مال کے ساتھ میں رہنے لگا۔ مال دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ 5 وقتہ نماز کو اب جماعت سے ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ جمعے کی نماز کو بھی چھوڑنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے عزیزو، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں ذرا یہ بتاؤ ثعلبہ کا کیا حال ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس کے پاس میں تو اتنا مال ہو گیا ہے کہ اس نے بستی کو چھوڑ دیا ہے، اب باہر جنگل میں جا کر کے رہنے لگا ہے، اس کے پاس میں بہت زیادہ مال ہے، اب وہ عبادتوں سے دور ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ثعلبہ افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے تجھ پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کی بھی یہی کہانی ہے میرے عزیزو، آج بھی اٹھا کر کے دیکھیں، جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اتنے نماز کے قریب نہیں، دین غریبوں میں زیادہ ہے، غریب دین کے زیادہ قریب ہے۔ آپ کو نمازی بھی مسجد میں ملیں گے تو وہی لوگ ملیں گے کہ جو غریب لوگ ہیں، اکثر و بیشتر ایسے لوگوں کی تعداد ہے۔ اللہ ماشاء اللہ سب کو نہیں کہتا، کچھ لوگ پڑھتے ہوں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوں کہ اللہ نے انہیں مال عطا کیا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی، لیکن اکثریت انہی لوگوں کی ہے کہ جو گھمنڈ، تکبر، غرور کرتے ہیں اپنی پراپرٹی پر، اپنی جائیداد پر، اپنی ہر چیز پر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا تھا، زکوٰۃ کے مال کو اس طریقے سے اکٹھا کیا جاتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو حکم دیتے اور وہ لوگ پھر سارے مالداروں سے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے اس مال کو۔ پھر میرے آقا حکم دیتے کہ جاؤ اتنا مال فلاں جگہ پر دے دو، اتنا فلاں جگہ پر دے دو، فلاں انسان کو دے دو۔ مستحقین تھے زکوٰۃ کو لینے کے، ان تک اس مال کو پہنچا دیا جاتا۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جاؤ زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرو۔ جہاں جہاں پر بھی میرے آقا کا حکم پہنچا، سارے لوگوں نے، سارے مالداروں نے اپنے مال سے زکوٰۃ کے پیسے کو نکالا، زکوٰۃ کی رقم کو نکالا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ ثعلبہ کے پاس بھی جاؤ، اس کے پاس میں بھی بہت مال ہے، بہت اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، اس سے بھی جا کر کے کہو کہ زکوٰۃ نکالے اپنے مال کی، کچھ پیسہ کچھ خرچ کرے، کچھ رقم خرچ کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال کو خرچ کرے۔
عزیزو جب نائبین رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثعلبہ کے پاس میں پہنچے تو ثعلبہ نے یہ کہا کہ یہ تو ٹیکس کا معاملہ ہے، ابھی مجھے وقت لگے گا، بعد میں دیتا ہوں۔ انکار کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میرے آقا کو یہ خبر ملی نا میرے عزیزو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ثعلبہ افسوس ہے تجھ پر، ثعلبہ افسوس ہے تجھ پر۔ اسی وقت میں ثعلبہ کی مذمت میں قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنُصَدِّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے عہد کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ جب ان کو اللہ مال عطا کرے گا، مال عطا فرمائے گا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے، رب کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں گے، وہ ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے، اچھے آدمی ہو جائیں گے۔ لیکن جب انہیں اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا، اب وہ منہ پھیر رہے ہیں، اپنے وعدے سے پلٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ثعلبہ کو پتہ چلا نا کہ میری مذمت میں آیت نازل ہوئی ہے قرآن کی، تو بھاگا بھاگا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے مال کی زکوٰۃ کو لے کر کے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ثعلبہ اب تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں پھر وہ ثعلبہ اپنے مال کی زکوٰۃ کو لے کر کے حاضر ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے آقا نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کے مال کو قبول نہیں کیا، تو میں بھی اس کے مال کو قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عمر کے دور میں پھر لے کر کے آیا، آپ نے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ثعلبہ ہلاک ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ میرے عزیزو اللہ بخل کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، بخیلوں کو رب کریم پسند نہیں فرماتا ہے۔ مال کی زکوٰۃ نکالنا ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ کسی دنیا دار کا حکم ہے، کسی دنیا والے نے یہ حکم دیا ہے۔ بہت سے جاہل آپ کو ایسے ملیں گے، اور جاہلوں کے بھی باپ ہیں وہ لوگ اس طریقے کی باتیں کرنے والے کہ زکوٰۃ مولویوں نے ایجاد کی ہے۔ یہ روزوں کا جو معاملہ ہے یہ بھی وہ لوگ رکھتے ہیں جن کے پاس میں پیسہ نہیں ہے، کھانے کو سامان نہیں ہے، یہ زکوٰۃ سے مولوی اپنا کام نکالتے ہیں۔ یہ سارے لوگ جاہل ہیں، قریب اللہ کا عذاب ان پر نازل ہونے والا ہے۔